اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ میلاد پاک کی مجلس ہے، اور ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس مجلس کے آداب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اور اس کا ادب و احترام کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جب صحابہ آتے تو وہ اپنی نگاہ اونچی نہیں کرتے، بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر اس طرح باادب بیٹھتے کہ راوی بیان کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے، اگر وہ حرکت کرتے ہی شاید وہ پرندہ اڑ جائے۔ تو کسی کی نگاہ آپ کے خدمِ پاک پر ہوتی، کسی کی نگاہ آپ کے چہرے مبارک پہ ہوتی، اور باادب خاموش بیٹھا رہتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، آپ کی میلاد کا بیان ہو، اس مجلس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم ادب سے بیٹھیں، ادب سے سنیں، اور پورے طور پر ادب کو ملحوظ رکھیں۔ یہ کوئی اور جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی اور محفل نہیں ہے کہ جس میں ہم کچھ اور طریقے سے پیش آئیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، خطبے کے وقت قرآن مجید پڑھنے سے بھی جو منع کیا گیا، نماز پڑھنے سے بھی جو منع کیا گیا، حالانکہ خطبہ بھی ایک واعظ ہے، لیکن خطبہ جمعہ ہو یا کوئی اور خطبہ ہو، نماز سے بھی منع کیا گیا، تلاوت سے بھی منع کیا گیا، درود شریف پڑھنے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ آداب خطبہ کے خلاف، آداب مجلس کے خلاف ہے، اور یہ ممانعت کسی اور کی نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ممانعت آئی۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ جب مجلس میں کوئی گفتگو ہو تو اس کی گفتگو ختم ہونے سے پہلے کسی اور کو گفتگو کا اختیار نہیں رہتا۔ تو آج کی محفل، آج کی مجلس رحمتوں والی، برکتوں والی محفل ہے، اور عظمت والی محفل ہے۔ اس کے اندر ادب، احترام، تعظیم، اخلاص ضروری ہے۔ چنانچہ بغیر اخلاص کے ہم کتنا بھی دعویٰ کچھ کر لیں، کوئی کام آنے والا نہیں۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو ساری مخلوق آپ سے ملنے آئی اور آپ سے دعا لینے کے لیے آئی۔ اس میں ہرنیوں کی ایک ٹکڑی بھی آئی، وہ بھی آپ سے ملی اور دعا کی خواہش کی۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، وہ ٹکڑی گئی۔ اپنے ساتھیوں میں جب جا ملی تو ساتھی ٹکڑیوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم ہماری ذات کی ہو، ہماری نسل کی ہو، لیکن تمہارے اندر یہ خوشبو کیسے؟ آج ایک نئی کیفیت تم میں دیکھ رہے ہیں کہ خوشبو کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں، ہماری ذات میں کوئی اور چیز نہیں ہے، ہماری ذات وہی ہے جو تمہاری ہے، ہماری نسل وہی ہے جو تمہاری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی و رسول ہیں، ان کی آمد کی خبر سن کر
ان کی محبت میں، ان کی تعظیم میں، ان کے عشق میں ملاقات کے لیے گئے. انہوں نے ہماری پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی برکت سے یہ خوشبو پیدا ہوئی. تو دوسری ٹکڑی نے کہا کہ جب یہ بات ہے، یہ نعمت ایسا مل سکتی ہے تو ہم کیوں محروم رہے. وہ ٹکڑی بھی آئی، آ کے حضرت آدم علیہ السلام سے ملی. آپ نے اس ٹکڑی کو بھی دعا دی، ان کی پشت پر بھی ہاتھ پھیرا، پھر وہ واپس گئی. لیکن واپس جانے کے بعد دیکھا کہ ان کے اندر خوشبو پیدا نہیں. پہلی ٹکڑی آئی، وہی دعا، وہی سب کچھ، اور ان کے اندر خوشبو آئی. اور دوسری ٹکڑی، وہی دعا، وہی سب کچھ، لیکن اس کے اندر خوشبو پیدا نہیں. پھر وہ ٹکڑی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئی، آ کے عرض کرنے لگی، اے آدم، آپ وہی آدم ہیں جو پہلی ٹکڑی کے لیے دعا کی اور ہمارے کو بھی دعا دی. تو آپ نے فرمایا، میں وہی آدم. آپ کا دست مبارک وہی ہے جو پہلی ٹکڑی پر پھیرا گیا اور ہم پہ پھیرا گیا. تو آپ نے فرمایا، ہاں میرا دست مبارک وہی ہے. آپ کی دعا وہی تھی جو پہلی ٹکڑی کے لیے تو اور ہمارے لیے تھی. تو ہاں آپ نے فرمایا، وہی دعا تھی. ذات بھی وہی، ہاتھ بھی وہی، دعا بھی وہی. تو پھر پہلی ٹکڑی میں خوشبو کیسے اور ہم اس سے محروم کیسے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، پہلی ٹکڑی خوشبو کی لالچ میں نہیں آئی تھی، میری محبت میں آئی تھی، اس لیے اللہ نے سرفراز کیا. اور تم میری محبت میں نہیں آئے بلکہ خوشبو کی محبت میں آئے، اس لیے اللہ نے اس کے محروم کیا. تو میرے دوستوں بزرگوں، بات دیکھنے میں یکساں ہو سکتی ہے، لیکن ذرے سے فرق سے بات بدل جاتی ہے. حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے ایسی تعلیم فرمائیے، ایسی چیز بتلائیے کہ جس پر میں عمل کر کے جنت میں جاؤں. حضور پاک علیہ السلام نے بہت طویل تفصیل کے ساتھ نہیں بتلایا، صرف مختصر بات بتلائی کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، استطاعت ہو تو زکوٰۃ دو، اور استطاعت ہو تو حج کرو. اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی یہ کہتے ہوئے پلٹے کہ خدا کی قسم میں اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں. ابھی وہاں سنتوں کا ذکر نہیں، نوافل کا ذکر نہیں، کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے. اس پر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو جنتی کو دیکھنے کی خواہش ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے. میرے بزرگوں اور دوستوں، غور کیجئے کہ وہ صرف سوال کیے اور سوال کا جواب دیا گیا، اس پر ابھی عمل شروع نہیں ہوا. عمل شروع ہونے سے پہلے جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے. ہاں، وہ عمل کرنے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے بعد ان کو خوشخبری ملتی تو اور بات تھی. تو علماء لکھتے ہیں کہ ان کو خوشخبری عمل کی بنیاد پہ نہیں دی گئی، ان کے اخلاص کی بنیاد پہ دی گئی. انہوں نے جس اخلاص کا اظہار کیا اس کی بنا پر ان کو خوشخبری دی گئی. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں لکھا کہ آپ کے پاس مصیبت زدہ لوگ آتے، آپ دعا دیتے، پڑھ کے پھونکتے، شفا ہوتی، لوگ جاتے. تو ایک تماشا کرنے والا بھی آیا، آ کے دیکھنے لگا، سننے لگا کہ ان کے پاس اتنا مرجوع کیوں ہیں، اتنے لوگ کیوں آتے ہیں. تو جا کے قریب بیٹھ کے سننے لگا کہ آخر یہ پڑھتے کیا ہیں. تو قل هو اللہ پڑھ کے دم کر رہے. تو اس تماشا کرنے والے نے دیکھا یہ تو بہت آسان ہے کہ قل هو اللہ پڑھنا، دم کرنا تو آسان ہے، تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. جا کے بیٹھ گیا، دکان لگا لیا، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں. ایک دن کرا، دیکھا، انتظار، 2 دن، 3 دن، چند دن انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں.
کچھ لوگ آئے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. پھر آ کے کہنے لگے کہ تیرے پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں. پھر وہ حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, کہنے لگا کہ حضرت قرآن تو وہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, وہی قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. پھر آپ پڑھ رہے ہیں تو فائدہ کیوں ہو رہا, اور میں پڑھ رہا ہوں تو کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ قرآن تو وہی ہے, کلام تو وہی ہے. بابا فرید نے فرمایا کہ نادان, پہلے منہ میں فرید کی زبان پیدا کر, پھر قرآن کو یاد کر, تو پھر فائدہ ہوتا. جب تک کہ فرید کی زبان پیدا نہیں کیا, قرآن پڑھنے کا فائدہ تجھے کیسے حاصل ہو؟ تو میرے بزرگ اور دوستو, قرآن پڑھنا برحق ہے, ہر نماز برحق ہے, سب کچھ برحق ہے, لیکن ضرورت اخلاص کی ہے, ضرورت محبت کی ہے. محبت کہتے کس کو ہے؟ کیسا محبت کرنا چاہیے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے, آ کے کہنے لگے کہ سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو, اللہ سے محبت کرو, لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ محبت کس طرح سے کروں, کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا, اگر تو اللہ سے محبت کا راستہ دیکھنا چاہتا ہے, سلیقہ سیکھنا چاہتا ہے, تو میں تجھ سے کہوں گا کہ چند کتے پال. وہ ناراض ہو کہ کتا نجس و ناپاک جانور ہے, گھر میں رکھنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اور آپ مجھے اس کی تعلیم دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تجھے اللہ کی محبت کا سلیقہ جاننا ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ اختیار. خیر پالا, اور یہ کہا آپ نے کہ روزانہ کتوں کو روٹی ڈال کے میرے پاس آنا. اچھی بات ہے, پالا, روٹی ڈال کے ان کا کھانا پانی جو ہے کر کے بزرگ کے پاس آتا تھا. چند دنوں کے بعد وہ بزرگ نے کہا کہ آج تم کتوں کو بغیر روٹی اور دانا پانی دیے کہ میرے پاس آ. جب وہ آنے لگا تو سارے کتے لپٹ گئے, جھڑک رہا ہے, دھتکار رہا ہے, مار رہا ہے, لیکن نہیں چھوڑ رہے. کیوں کہ روز کا جو معمول تھا کہ انہیں کھانا کھلاتا تھا, بغیر کھلایا جا رہا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. آخر مجبور ہو کے ان کو روٹی ڈال کے آیا. تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت میں پورے طور پر بغیر روٹی ڈالے آ رہا تھا, لیکن کتے لپٹ گئے, چمٹ گئے, دھتکارنے پر بھی دور نہیں ہوئے, مجبور ہو کے روٹی ڈال کے آیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا دوسرے دن بغیر ڈالے کے آؤ, کوشش کرو اور زیادہ. دوسرے دن بھی وہ کوشش کیا, لکڑی سے مارنے لگا, پتھروں سے مارنے لگا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کتے دور ہونے کو تیار نہیں. آخر مجبور ہو کے روٹی ڈال کے آیا. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو بولے آج بھی میں مجبور ہوں. پھر اور تیسرے دن بھی مجبور ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ سنو, روٹی ڈالنے والا بھی مخلوق, جس کو روٹی ڈال رہا وہ بھی مخلوق, لیکن صرف ایک روٹی ڈالنے کی وجہ سے تم سے وہ خدا کی مخلوق اتنا محبت کر رہی ہے کہ تم جھڑک رہے ہیں بھی تو دور نہیں ہو رہی, مار رہے ہیں بھی تو نہیں دور ہو رہی ہے, اور تم جتنا اس کو دور کرنا چاہ رہے ہو وہ دور نہیں ہو رہی ہے. تو بتلایا گیا ایک مخلوق سے روزی کے معاملے میں اتنی محبت کرتی ہے, تو یہ غور کرو کہ وہ خالق تم کو کب سے روزی دے رہا ہے, کیسی روزی دے رہا ہے. اور وہ خالق جو تم کو ہمیشہ سے روزی دیا, ہمیشہ تم کو صحت دیا, عافیت دیا, دولت دیا, مال دیا اور سب کچھ دیا, اور تم ہے کہ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, ذری مصیبت آئی تو کچھ اور پکارتے, کوئی تکلیف ہوئی تو کچھ اور دیکھتے, کچھ اور ہوا تو کچھ اور دیکھتے. یہ خدا کی محبت کا دعویٰ نہیں. خدا کی محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ مصیبت بھی ہے تو خدا کی محبت ہے, راحت ہے بھی تو خدا کی محبت ہے, چین ہے تو بھی, امن ہے بھی تو خدا کی محبت ہے, فساد ہے, مصیبت ہے, جان کنی بھی ہے تو خدا کی محبت ہے. وہ نام خدا کی محبت کا.
تو اس وجہ سے میرے بزرگ اور دوست یاد رکھو، یہ ایک ہے عذاب اور ایک ہے آزمائش۔ آزمائش عذاب نہیں ہوتی، عذاب ایک الگ چیز ہے، آزمائش الگ ہے۔ مصیبت کا آنا الگ ہے، عذاب کا آنا الگ ہے۔ مصیبت انبیاء پر آئی ہے، مصیبت صحابہ پر آئی ہے، مصیبت صالحین پہ آئی ہے، مصیبت ہر نیک پر آتی ہے۔ یہ مصیبت ہے، یہ عذاب نہیں۔ لیکن جو خدا کے منکر ہیں، جو خدا کے نافرمان ہیں، جو خدا کے دین کے دشمن ہیں، جو خدا کے فرامین کے دشمن ہیں، ان پہ عذاب آتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں مصیبت اور عذاب ایک معلوم ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین پر مصیبت آئی، عذاب نہیں آیا۔ انبیاء پر مصیبت آئی، عذاب نہیں آیا۔ صحابہ پر مصیبت آئی، عذاب نہیں آیا۔ سابق انبیاء پر بھی مصیبت آئی، عذاب نہیں آیا۔ عذاب دوسروں کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ آج بھی تم پہ مصیبت ہے، آج بھی تم پر آزمائش ہے، لیکن یاد رکھو کامیابی اسی کے لیے ہے جو آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ اگر آزمائش میں ثابت قدم نہیں رہیں گے تو پھر یہ مصیبت تمہارے لیے کچھ اور شکل اختیار کر جائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نزولی ایک ہے اور شان عروجی ایک ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ رمضان مبارک شہید ہوئے تو یہ کیا کیفیت ہے، اور ایک طرف تو رمضان مبارک کے شہید ہونے کو تو دیکھ رہا ہے، تو یہ شان نزولی ہے، لیکن دوسری طرف یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ کا جسم مبارک اتنا نورانی ہے کہ پٹکا ادھر سے ادھر نکل جاتا اور جسم پہ کوئی زخم نہ کوئی اثر نظر۔ یہ بتلایا گیا کہ دیکھو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک ہمارے گھرانے میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والے، ان کے گھرانے میں کئی دن تک چولہا نہیں سے لگتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ یہ کیفیت ایک طرف ہے۔ پھر دوسری کیفیت ایک طرف ہے کہ ایک صحابی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کی آواز میں کچھ جو ذوق معلوم ہو رہا ہے۔ اب جا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے کہ میں حضور کو یہاں اپنے گھر بلاؤں؟ میں آپ کی آواز میں کچھ ذوق محسوس کر رہا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں بلاؤ، تھوڑا سا کھانا ہے تیار کر۔ وہ صحابی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے خاصد کو بھیج کے بلاتے ہیں کہ آپ کو حضرت جابر نے یاد فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام اپنے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمانے لگے کہ چلو جابر کے پاس دعوت۔ حضرت جابر نے نہیں کہا کہ اتنے لوگوں کی دعوت ہے، اتنے آدمی آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ چلو جابر کے پاس۔ جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جانے لگے تو حضرت جابر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں تو صرف حضور کو بلایا تھا لیکن سب صحابہ ساتھ آ رہے ہیں، کیسا کریں گے؟ بیوی نے کہا تم نے حضور کو بلایا ہے صحیح ہے، لیکن حضور نے جب ان کو بلایا تو وہ ذمہ دار ہیں، تم کیوں فکر کر رہا ہے؟ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کی اہلیہ سے فرمائے کہ تم نے کیا پکایا ہے رکھ دو، اس پہ ڈھانپ دو۔ پھر آپ نے دعا فرمائی۔ اب دعا کیا فرمائی اس کا ذکر نہیں ہے، برکت کی دعا فرمائی یا کیا دعا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ 10 آدمی کو بلاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ 10 آدمی کی گنجائش تھی، بیٹھے کھاتے گئے نکلتے گئے، تو پھر راوی کہتے ہیں کہ 70 تا 80 آدمی کھا کے نکلے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ایک طرف تو یہ ہے کہ فاقے کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ ایک آدمی کا کھانا
80 آدمی کھا کے نکل رہے ہیں، پھر بھی کھانا جیسے کا ویسا ہے۔ ایک شان عروجی بھی ہے، ایک شان نزولی بھی ہے، تم اس میں فرق نہیں کر سکتے، اس لیے اپنی زبان کو بند رکھو۔ شان عروجی اور شان نزولی پر جو ہے بحث مت کرو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سب سے اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ اس کا قائل دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے۔ کیا آپ نے جو پیشن گوئی فرمائی، کیا آج تک کوئی پیشن گوئی خلاف ہوئی؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے قریب یہودیوں کی حکومت قائم؟ لیکن قیامت کے قریب وہ بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگوں کے مالک ہو جائیں گے، کیا آج وہ نہیں دیکھ رہے؟ کون سی پیشن گوئی ہے کہ جو آپ کے خلاف ہوئی ہو؟ ہر پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی اور ہر پیشن گوئی صحیح ثابت ہونے والی ہے۔ کیا آپ نے پیشن گوئی نہیں فرمائی کہ دیکھو قیامت کے قریب ساری دنیا تم پہ ٹوٹ پڑے گی، اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسا گدھ مردار پہ ٹوٹ پڑتی ہے؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ اہل کتاب سے تمہاری جنگ ہوگی اور اتنی جنگ ہوگی کہ اتنے لوگ مریں گے کہ پرندہ اڑتے اڑتے اس کے تعفن سے ٹپ کر گر کے مر جائے؟ یہ سب پیشن گویا ہے آپ کی، لیکن یہ کیوں بتلایا گیا؟ یہ اس لیے بتلایا گیا کہ آنے والے حالات سے تم متاثر نہیں ہونا، اس سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بلکہ اپنے اندر اتحاد، اتفاق اور ثابت قدمی رکھنا۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام جو ہے جہاد ہے۔ جہاد صرف لکڑے لے کر کے نکلنا، تلوار لے کے نکلنا نہیں ہے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، یہ بھی جہاد ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آپ کی سیرت اور آپ کی شریعت اور آپ کی تمام رحمتیں برکتیں اس امت کے ساتھ ہیں، لیکن یہ آزمائش کا وقت جلد ختم ہونے والا ہے، اس کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اسلام کی ایمان کی زندگی دے، اسلام کی زندگی دے، عزت کی زندگی دے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ الطیبین واصحاب الاکرمین اجمعین برحمتہ۔